کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے شیدائیوں نے جنہیں میدان جو ہے کارزار کا وہ عظیم سپہ سالار کہا جائے، جنہیں میدان فلسفہ کا وہ عظیم شاہ سوار کہا جائے، علم و حکمت کے خزانے جن کے کلیجوں میں اڑیلے گئے، وہی صحابہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامان کرم کی ہوائیں پا کر کے اٹھے تو کائنات میں چھاتے ہوئے چلے گئے۔ کوئی باب العلم کی شکل میں اٹھ کر کھڑا ہوا، کوئی حکمتوں کا دروازہ بن کر کے اٹھ کر کھڑا ہوا، کوئی صداقت کا تاجدار بن کر کھڑا ہوا، کوئی عدالت کا شہسوار بن کر کھڑا ہوا، کوئی سخاوت کا تاجدار بن کر کھڑا ہوا۔ یعنی 72 نفوس قدسیہ نے ریتے کربلا کو چوم کر کے اور نیزے پر قرآن کی تلاوت مصطفیٰ کے نواسے نے فرما کر کے یہ دنیا کو اعلان کر دیا کہ نبی کی تبلیغ صرف ظاہر قوم پر نہیں تھی، بلکہ قبروں میں لیٹے ہوئے بھی مصطفیٰ کی تبلیغ کی حرارتیں محسوس کر رہے تھے۔ جو کٹنے کے بعد بھی پڑھنے کا ہنر دے دے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ ہے، جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس تبلیغ ہے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ دنیا نظر لگانے کے لیے آج سے نہیں 1450 سال پیچھے کے عرصے میں چلے جائیے، پیغمبر کو زہر دینے سے لے کر کے امت کو نیست و نابود کرنے تک کے خواب اس دنیا میں بہت دیکھے گئے ہیں صاحب، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کا سفر تھا جو صفا کی چوٹی سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے لے کر کے ہیرا کے غار اور وہاں سے لے کر کے غار ثور تک اور پھر وہاں سے لے کر کے مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین تک اور پھر وہاں سے پلٹ کر کے کعبہ کے چھت پر بلال حبشی کا اذان کے کلمات کو بلند کرنے تک، یعنی فتح مکہ کے اس عظیم رونق نما سفر تک مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا وہ عظیم نچوڑ موجود ہے، جہاں ہر پل امت کی کامیابیوں کے گل موجود ہیں۔ امت کو کامیابیوں کے ساتھ سفر کرنے پر وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہمیں اور آپ کو ہر گلی، ہر کونے پر، ہر موڑ پر اجالا عطا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ اور ہیں جن کے آگے پیچھے کہیں دور دور تک اجالے نہیں دکھائی پڑتے ہیں، ہم صاحب یہاں ہیں تب بھی مصطفیٰ کی روشنی موجود ہے، قبر میں پہنچے تب بھی اجالے موجود ہیں، حشر میں پہنچے تب بھی مصطفیٰ کی رونقیں موجود ہیں۔ ہم کبھی یتیم نہیں تھے، ہم ہمیشہ صاحب شفقتوں کے سایوں تلے زندگی گزارتے چلے آئے ہیں۔ اگر نبی نے ظاہری آنکھیں بند کی تو امت کے سروں پر دست شفقت رکھا ہے ابو بکر صدیق نے، اگر انہوں نے آنکھیں بند کی تو امت کے سر پر سایہ فگن ہو کر کھڑے ہوئے ہیں عمر ابن خطاب کی مقدس ذات ہے۔ اگر انہوں نے آنکھیں بند کی تو امت کو جنہوں نے سایہ دیا وہ عثمان ذو النورین ہیں، اگر وہ آنکھیں بند کیے تو امت کو جنہوں نے چادر عفو میں پناہ دے دی وہ حیدر کرار، وہ شیر خدا، وہ مشکل کشا، وہ داماد پیمبر، وہ ابو تراب، وہ فاتح خیبر، وہ باب العلم، وہ باب الحکمت، وہ باب العمل، وہ تمام تر چیزوں کے حکمتوں خزانوں کی سرداریاں لے کر کے اٹھ کر امت کو اپنے دامن میں پناہ دی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو ایسا شیر دل بہادر بیٹا امت کو عطا کر دیا کہ جنہوں نے 22
1000 یزیدیوں کے نرگے میں بھی مسکرا کر کے حسین ابن علی نے یہ اعلان کر دیا، ایک بجھاؤ گے دوسرا روشن ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان مکرم، فاتح خیبر، اشرا مبشرہ، عصمت شہدائے کربلا، عصمت اولیاء کرام، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نبی کے تبلیغ کا سفر ہے صاحب، یہ قیامت تک کبھی خاموش نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کی تبلیغ کا سفر ہے۔ دنیا 1400 سال سے یہ خواب دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نور مصطفیٰ، نور خدا ہے، جو روشن ہو کر کے، جو بڑھ کر کبھی گھٹا نہیں، کبھی بجھا نہیں۔ اس امت میں ان کے نور کی روشنی صبح قیامت تک باقی رہے گی، ان کے سیرت کا اجالا، ان کے سیرت کی جگمگاہٹ صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ کیا سمجھا تھا یزیدیوں نے؟ بھائی امام پاک کو شہید کرنے کے بعد، خیمے کو آگ لگانے کے بعد، حرم محترم کو قیدی بنانے کے بعد، انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ ساری چیزیں تو چلی گئی، لیکن ہاتھوں کو رسیوں میں جکڑ کر کے جب کوفہ کے گلی بازاروں سے ہوتے ہوئے شام کے درباروں تک قافلہ پہنچتا ہے، یزید نے یہی جملہ کہا تھا، زینب تیرا سب کچھ چلا گیا، زین العابدین تیرا چمن تاراج کر دیا گیا، تیرے ایک ایک بچے کو چن چن کر کاٹ دیا گیا۔ یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھی، اذان کا وقت ہو چلا تھا، مسجد سے صدا اٹھی، حضرت سیدہ زینب نے شام کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی، کہا ذرا خاموش ہو جا، سن یہ نقارے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، سن یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے۔ کہا یہ تو اذان کی آواز ہے۔ کہا یزید تو مٹا، تیری ذریت مٹی، تیری نسل مٹی، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے نانا جان کا خطبہ ان منبر و محراب سے، مسجدوں کے مناروں سے آج بھی گونج رہا ہے، صبح قیامت تک گونجتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ وہ نکارے خدا ہے جو کسی دور میں بھی خاموش نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیدا ہوتے ہی بچوں کے کانوں میں یہ صدائیں دے دی جاتی ہیں کہ کہیں بھی رہنا، ان صداؤں کی پاسداری کرنا، ان صداؤں کا لحاظ کرنا، کہیں بھی رہنا۔ یہ صدا صرف اذان کی نہیں ہے، یہ صدا بدر کی ہے جو 55 میں دے دی گئی، یہ صدا احد کی ہے جو 55 میں دے دی گئی، یہ صدا صرف اذان کی نہیں ہے، یہ صدا علی اکبر کے جوانی کی ہے جو تمہیں دے دی گئی، یہ صدا عسکر کے بچپنے کی ہے جو تمہیں عطا کر دی گئی، یہ صدا صرف اذان کی نہیں ہے، یہ صدا قاسم ابن حسن مجتبیٰ کے شباب کا ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، یہ صدا صرف اذان کی نہیں، حسین ابن علی کی آزادی کی صدا ہے جو صبح قیامت تک گونجتی رہے گی۔ یزید مٹا، یزیدیت مٹی، مٹتی ہے، مٹتی رہے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ کا چراغ جل رہا تھا، جل رہا ہے، صبح قیامت تک جلتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ یہی سوچ کر کے انہوں نے اس چراغ کو بجھانے کی ناپاک سازشیں رچی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں 4 یار کا۔ بے شک اسلام ایک الگ چیز ہے صاحب، مسلمان ایک الگ چیز ہے۔ مسلمان اپنے عملوں کی بنیاد پر زیر زبر ہوگا، مسلمان اپنے عملوں کی بنیاد پر، اس کے اعمال اگر اچھے رہے تو تاج شاہی کا بھی حقدار ہو جائے گا، اگر اعمال برے ہوئے تو کیڑے مکوڑوں کی زندگی بھی گزار سکتا ہے۔
ذلتوں میں جا سکتا ہے، لیکن اسلام جیسے 14 صدیاں پہلے مسکرا رہا تھا آج بھی مسکرا رہا ہے، قیامت تک مسکراتا رہے گا، کیونکہ اسلام کی پہچان مسلمانوں سے نہیں ہے، اسلام کی پہچان مسلمانوں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی پہچان اسلام سے ہے، مسلمانوں کی پہچان اسلام سے ہے۔ یہ ہم نہ سمجھیں کہ اگر ہم نہیں کام کریں گے یا ہم نہیں چلیں گے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یا دین کو معاذ اللہ کوئی سوال آ جائے، دین کو کبھی رکنا پڑے گا، دین کو خاموش ہونا پڑے گا۔ نہیں صاحب، انسان خاموش ہو تو صنم قدوں کے پتھر بھی بولتے ہیں۔ اسلام ایسی صدائیں لے کر آیا ہے، ہاں اسلام ایسی صدائیں لے کر آیا ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تک ان صداؤں کے ترجمان بن کر کے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی کے گزرتے ہوئے پہاڑوں کی وادیوں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں۔ چرند و پرند، شجر و حجر، برگ و ثمر، یہ ساری چیزیں اسلام کے صداقت کی گواہی کل بھی دے رہی تھی، آج بھی دے رہی ہے۔ ہم اور آپ اگر مانیں گے تو اسلام کے ساتھ عزتیں ہمیں بھی مل جائے گی، اگر ہم ہٹیں گے تو ہم صرف ذلیل ہوں گے، اسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اس احساس کمتری کا بہت سارے لوگ شکار ہو گئے، اور اس دور میں خاص کر کے جو یہ واویلا مچایا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ چھوڑ دیا، یہ کر دیا، وہاں چلے گئے، یا اداروں کا جو آج کے 10-20 سال پہلے اداروں کا جو معاملہ تھا، جو ان کی رونقیں تھیں، جہاں پر 400 500 بچے پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، عالم دین بنتے تھے، آج مدرسوں کا حال بہت بیکار ہو گیا ہے۔ جہاں 400 تھے وہاں 150 بچے ہیں، جہاں 150 تھے وہاں 40-50 بچے ہیں۔ ہم نے کہا 40-50 نہیں، یک بچے یا یکو نہ بچے، یہاں 440-50 کا معاملہ نہیں، مدرسہ ایک قائم ہو چکا، اسٹوڈنٹس جتنے ملنے تھے مل چکے، ان اسٹوڈنٹس کو جو معلم ملنا تھا وہ مل چکے۔ اب نہ دنیا میں کسی مدرسے کا محتاج ہے اسلام، اور نہ کسی پڑھانے والے کا محتاج ہے اسلام، اور نہ کسی پڑھنے والے کا محتاج ہے اسلام۔ جلال پور والوں کی سمجھ بہت اونچی ہے، میں اشارہ کروں گا تاریخ کی طرف۔ میں تو پہلی بار آپ کے سامنے ہوں، لیکن میں نے جلال پور کو بہت اچھے سے جان رکھا ہے۔ اشارہ کروں گا تاریخ کی طرف۔ اسلام کو مدرسہ بھی مل چکا ہے جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ اسلام کو ایک مدرسہ مل چکا جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، جہاں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اپنے گھروں کو، اپنے تمام تر فیملی چین و سکون کو چھوڑ کر کے جو صرف ایک ٹاٹ، ایک بوریا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے بیٹھے تھے کہ ادھر سے معلم انسانیت گزریں گے، کوئی سبق دے دیں گے۔ پورے سبجیکٹ میں، پورے کلاس میں صرف ایک کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے، پڑھانے والے ٹیچر معلم کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور طلبہ میں ابو ہریرہ کی ذات ہے، سلمان فارسی کی ذات ہے، بوذر غفاری کی ذات ہے، صدیق باصفہ کی ذات ہے۔ یہ ایسے طلبہ تھے جو قیامت تک کے لیے کافی ہو چکے ہیں، اور ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے کافی ہو چکی ہے، اور وہ مدرسہ قیامت تک کے لیے کافی ہو چکا ہے۔ اب کوئی مدرسہ بنائے یا پڑھائے تو صفہ کے مدرسے کی اتباع ہوگی، دین پر احسان نہیں ہوگا، احسان نہیں ہوگا صاحب۔
کہ تم پڑھنا پڑھانا بند کر دو تو اسلام کا کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں صاحب، یہ تو کٹے ہوئے سر سے بھی اپنا سبق پڑھوا لیتا ہے. اسے کسی مدرسے کی حاجت نہیں ہے. ہم مدرسہ اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ دین زندہ کرنا ہے، ہم مدرسہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو زندگی دینی ہے، ہمیں مردہ دلوں کو زندگی دینی ہے. اس لیے کوئی مدرسہ اسلام پر احسان نہیں کرتا، کوئی پڑھانے والا ٹیچر معلم اسلام پر احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ پڑھائیں اسلام اپنا مدرس انہیں کہہ دے یہ ان کا مقدر ہے. یہ 4 دیواریاں بنا کر 10 کمرے بنا کر کے دارالعلوم کا بینر لگا دے، اسلام اسے اپنا مدرسہ کہہ دے، یہ اسلام کا احسان ہے. چند داڑھی ٹوپی لگا کر عالم مفتی کی سند لے کر کے بیٹھ جائیں، اسلام انہیں اپنے کتاب کا مدرس کہہ دے، یہ اسلام کا احسان ہے. باقی دنیا کچھ نیا نہیں کر رہی ہے صاحب کہ مدرسہ نیا بنا یا مسجد نہیں بنی. مسجد بننے کا کام اسی وقت ہو چکا تھا جب نبیوں کے امام نے اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی تھی. مدرسے کا کام اسی وقت مکمل ہو چکا تھا جب صدیق و عمر، عثمان و حیدر نے اس میں مزدوری کر کر کے اس عمارت کو کمپلیٹ کیا تھا. تو پڑھنے کا بھی سلسلہ ہو چکا ہے، پڑھانے کا بھی سلسلہ ہو چکا، اور کلمہ پڑھنے کا بھی معاملہ ہو چکا ہے. کلمہ پڑھنے کا بھی معاملہ کمپلیٹ ہے، آج سے نہیں کمپلیٹ ہے، آج سے نہیں کمپلیٹ ہے. جو 10 مرغا کے ساتھ ظلم کر کے گریبان کے 4 بٹن کھول کے فخر سے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے کہا چپ رہو، تمہارا کون سا احسان اسلام پر ہے؟ تم تو 60-70 سال صاحب اپنے 4 بچوں کے بیچ میں گزار کے مر گئے، اور انہیں سگے باپ کے جنازے کی دعا سے بھی یتیم کر کے چلے گئے. کیا دیا اسلام کو تم نے؟ کون سا احسان کیا؟ جو اٹھتا ہوٹل پہ بکواس کرتا، گلی کوچوں میں بکواس کرتا، دین یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا یہ ناٹک بند کرو، ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، تم سب فری میں پل رہے ہو، ہم سب جتنے ہیں سب فری میں پل رہے ہیں، ضرورتیں اس کی پوری ہو چکی ہیں. اور کب پوری ہوئی؟ بہت پہلے ہو گئی تھی صاحب، بہت پہلے، جب بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. یہ تو ہو گیا. اب کچھ تاخیر ہو رہی تھی تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کری، اللہم اید الاسلام بعمر خاصہ، اے پروردگار عالم عمر کے ذریعے سے اسلام کو مدد عطا فرما. جو رہ گئے تھے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، میرے پروردگار عالم عمر کو بھیج کر کے اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما. ابھی ادھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، ادھر دوسری صبح کو ہی حضرت عمر ننگی تلوار لیتے ہوئے اور چلتے ہوئے دکھائی پڑے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر باب ارقم پر کھڑے تھے، انہوں نے عرضی لگائی سرکار عمر آ رہے گئے. نبی مسکرائے، ارشاد فرمایا وہ آ نہیں رہے گئے، بھیجے گئے. تو جو تھوڑی تاخیر میں تھے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، وہ آ گئے. آتے ہی انہوں نے کہا کہ سرکار کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. کہا پھر سرکار یہ دار ارقم میں چھپ چھپ کر اذانیں کیوں ہو رہی ہیں؟
چلیے حرم میں آج جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہوگا وہ عمر کا سامنا کر لے گا۔ تو 2 قطاریں بنی، 40 مسلمانوں کی تعداد کمپلیٹ ہے، 2 قطاریں بنی، ایک قطار میں حضرت عمر، ایک قطار میں سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ، اور بیچ میں امام الانبیاء کی مقدس ذات، اور یہ دار ارقم سے حرم کی طرف بڑھے۔ فرشتوں کو بھی اس جماعت پر رشک آ گیا۔ رب نے ارشاد فرمایا محبوب قیامت تک اسلام لے جانے کے لیے یہی کافی ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔